السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزی میں برکت عطا فرمائیں۔ آج میرا موضوع ہے کہ رزق کے تعلق سے، اور ہم دیکھیے تمامی لوگ جو ہے ایک چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، وہ ہے رزق کھانے کے لیے۔ تو رزق ہم کھاتے ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ کون سا رزق ہم کھاتے ہیں، کہ وہ رزق ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ رزق حلال ہمیں کھانا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، یعنی اللہ کے ذمہ کرم پر رزق ہے۔ اب لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس رزق کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی شہر سے گاؤں اور گاؤں سے شہر جاتے، کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر بھی جاتے ہیں، بلکہ جہاں سے ہمیں روزی ملے اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے اور کرنا بھی چاہیے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہے وہ ہے رزق کا، ہم اس کے لیے تو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتے کہ دیکھیں موت آنی ہے، لیکن کب آنی ہے وہ نہیں پتہ ہے، لیکن رزق اللہ دے گا یہ ضرور پتہ ہے۔ اس کے لیے ہم کوششیں کرتے، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، اور ہم جو عبادت کے لیے، نماز کے لیے، روزی کے لیے ہم نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے جو آپ کو اور مجھے جوانی دیا ہے، اس جوانی میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کی عبادت کریں، لیکن اس جوانی میں ہم صرف جو ہے مال کمانے میں، پیسہ کمانے میں، دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جو کہ دولت مال کمانا یہ سب تو اللہ اگر عطا کر دے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ بندہ مالدار بن جائے، لیکن جس کے لیے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، دینا ہے، اس کے لیے ہم بھاگ رہے، اور جو عمل کرنا اس سے ہم دور بھاگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ والوں کی باتیں کیسی ہوتی تھی، اللہ والے اللہ پر عقیدہ کیسے رکھتے تھے، کیسے ایمان رکھا کرتے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں جوانی دیا، ہم سوچتے نا کہ یہ اس جوانی میں ہم جو ہے کسی طریقے سے مال کما لے، ترقی کر لے، دولت کما لے۔ آپ سوچئے کہ یہ جو اللہ نے جوانی دیا، اس جوانی میں ہم تو مال کمانے کی کوشش میں لگے رہتے، کیوں کہ جوان مال کما لو کہ بڑھاپے میں تھوڑی نہ کما پائیں گے۔ لیکن آپ سوچئے اسی جوانی میں اگر آپ مال کمانے میں لگ گئے، جوانی کو آپ نے برباد کر دیے، بڑھاپے میں جب ایکسپائر ڈیٹ ہو جائے گا ہمارا، جب ہم مسجد میں جائیں گے، آج لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ بھائی آج تو جوان ہیں، ہم کیوں نہ جوانی میں مال کما لیں، تو مال کے پیچھے اتنا بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ ہم اپنی جوانی کو صرف مال میں لگا دیتے، پھر بڑھاپا آتا ہے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ بڑھاپا ایکسپائر ڈیٹ ہے۔ دیکھیے آپ مارکیٹ سے آم خریدتے ہو، آج دیکھ سکتے آپ کہ یہ بارش کا موسم ہے، اس موسم میں آم بہت زیادہ کھایا تھا۔ آم جب انسان خریدتا نا تو پہلے دیکھتا پکا ہوا آم کون سا ہے، اگر بہت زیادہ پک جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، اس کو کوئی نہیں لیتا۔ کچا آم جلدی کوئی نہیں لیتا، کیوں؟ کچا آم کھٹا رہے گا، اور ایک دم پک گیا جو کالا ہو گیا، سڑنے پر آتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھاتا، کیوں؟ وہ ایکسپائر ڈیٹ ہو جاتا۔ تو اسی طرح بڑھاپا جو نا یہ ہمارا گویا ایکسپائر ڈیٹ والا عمر ہے کہ اب ایکسپائر ہو گئے، تو اس وقت آپ مسجد میں جا رہے ہو جس وقت جو ہے آپ کو بیٹھنے کی طاقت نہیں، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ جوانی جو ہے اس جوانی میں ہم جو ہے صرف کمانے میں لگ گئے، مال کمانے میں، تو یقین مانیے یہ جوانی کے تعلق سے بھی اللہ پوچھے گا، اور اس جوانی میں ہم صرف جو روزی کمانے میں اور مالداری میں لگے ہوئے۔ لیکن اللہ والے بھی ہے کہ وہ توبہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے ایک واقعہ کہتا ہوں، آپ غور سے اسے سنیے۔ ایک اندھا سانپ اور 3 درخت کھجور کے اور ایک جو ہے چڑیا، بہت ہی مشہور واقعہ، اور اس میں ایک ڈاکو بھی ہے۔ یہ واقعہ پورا سنیے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ دیکھیے ایک ڈاکو ڈکیتی کرنے کے لیے اس دور میں جو ہوتے تو جنگل میں اپنا جو ہے پورا ٹولی کے ساتھ جمع ہوا تھا، لیکن وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کیا دیکھتا، 3 درخت ہے کھجور کے، جس میں سے ایک سوکھ گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، اور دو میں جو ہے پھل ہے، 2 میں پھل
ہے. تو اب سوچئے کہ دومے پھل جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ پھلدار درخت میں ایک جو ہے چڑیا بیٹھتی ہے اور اس سے کھجور لیتی ہے, لے کر جو ہے دوسرے درخت پر جاتی ہے. یہ ایک معاملہ کئی بار دیکھا اس نے, اور دیکھنے کے بعد تعجب کرنے لگا کہ کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے کہ وہ چڑیا جو ہے بار بار اڑ کے وہاں جا رہی ہے. تو اس پر جو ہے اس کو تجسس ہوا, وہ پریشان ہوا کہ بولے مجھے درخت پر چڑھ کے دیکھنا ہے کہ ماجرا کیا, معاملہ کیا ہے. تو یہ جو ہے درخت پر چڑھتے ہیں, چڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چڑیا درخت سے جو ہے دوسرے درخت پر جاتا ہے, اور جانے کے بعد وہ ایک سانپ اندھا ہے, منہ کھلا ہوا ہے, اس کے منہ میں جو ہے یہ ڈال رہا ہے کھجور. اب وہ سانپ کھا رہا ہے. آپ سوچئے کہ وہ ڈاکو دیکھتا ہے یہ معاملہ, دیکھنے کے بعد دل ہی دل میں کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ روزی دینے پر ایسا قادر ہے کہ اندھے سانپ کو چڑیا کے ذریعے جو ہے روزی دے رہا ہے, اور میں اللہ کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والا ہوں, میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں, میں مسلمان ہوں, پیدائشی مسلمان ہوں, اور میں چوری کرتا ہوں, ڈکیتی ڈالتا ہوں, لوٹ مار کرتا ہوں, اور میں جو حرام طریقے سے رزق کماتا ہوں, تو مجھے تو توبہ کرنی چاہیے. تو غیب سے آواز آتی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, توبہ کر لو. تو پھر وہ ڈاکو خود توبہ کرتا ہے, پھر توبہ کرنے کے بعد اپنے رفقا کے پاس جاتا ہے, اپنے سپاہیوں کے پاس جاتا ہے, جا کر وہاں کہتا ہے کہ میں نے گناہوں سے توبہ کر لیا, اب جو ہے میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا, اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی عرض ہے کہ آپ لوگ بھی توبہ کر لیں. تو سارے لوگ کہیں کہ جب ڈاکو کے سردار نے ہی توبہ کر لیے تو ہم بھی توبہ کر لیتے, تو سارے لوگوں نے توبہ کیے. اب دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا, یہ جب حج کے ارادے سے چلنے لگے تو چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے, وہاں ایک بڑھیا کا گھر دکھا, گھر میں آواز دیتے کسی ضرورت کے لیے. تو بڑھیا کہتی کہ آپ فلاں ڈاکو ہو جو توبہ کر چکے. تو ڈاکو کہنے لگا کہ آپ کو میرا نام کیسے پتہ. تو آپ دیکھیے غور سے سنیے, وہ بڑھیا کہتی ہے کہ کچھ دن ہوا میرے بچے کا انتقال ہوگا, میرا بچہ جو انتقال کر گیا, اس بچے کا انتقال تو ہو گیا, اس کے کچھ کپڑے یہاں بچے ہوئے ہیں میرے پاس, اور متواتر یعنی 3 دن جو ہے کنٹینیو لگاتار حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لا رہے, اور لا کر کہتے ہیں کہ یہ جو کپڑا فلاں ڈاکو کو دے دینا جو توبہ کر چکے. تو میں نے جو ہے یہ آپ کے لیے رکھ دی ہوں, لیجئے آپ کی امانت آپ کو دے دی. وہ کپڑا پھر لے لیے, وہ حج کے لیے روانہ ہو گئے. تو دیکھیے توبہ کرنے کے بعد بندے پر کیسا انعام ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو حرام کماتے ہوں گے, یا حرام کی طرف جاتے ہوں گے, چھینتے ہوں گے, جھوٹ بولتے ہوں گے روزی کمانے میں. چلے آپ نہیں کرتے ہوں گے, کہیں اور لوگ بھی ہے, تو آپ اسے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو تو آپ کے ایک شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے اصلاح بھی ہو جائے. سبسکرائب بھی کیجئے, چینل کو لائک بھی کیجئے. اور دیکھیے رزق حلال اللہ تبارک و تعالی نے جو جوانی دی ہے اس میں حلال کمائیں, لیکن اللہ کی عبادت بھی کریے. دیکھیے سمندر میں جب کشتی ہوتی ہے نا, تو وہ کشتی سمندر کے اوپر سے جاتی تو محفوظ رہتی ہے, لیکن وہی سمندر اگر سمندر کا پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی. تو ہم دنیا میں ہیں نا, تو دنیا میں رہے, لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ ڈال لے کہ ہم خالی دنیا کی ہائی ماری میں لگے ہوئے, دنیا کی کمائی کر رہے اور باقی چیزوں میں ہم لگے ہوئے نہیں ہیں. تو ایسا نہ کرے, بلکہ دنیا میں ہیں تو دنیاوی چیزوں کے مطابق چلے, لیکن شریعت کو نہ بھولے. اور دیکھیے یہ اللہ نے جو جوانی عطا فرمائی ہے, اللہ نے جو جوانی عطا فرمائی ہے, اس جوانی کو آپ کنٹرول میں رکھیے, حرام کاری سے بچیے. اور اس جوانی کے تعلق سے میں آپ کو عرض کروں, ایک چاچا جو ہے نا داڑھی والے, سفید ہو گئی تھی داڑھی, وہ ایک جگہ دیکھ کے کیا کہ چند لوگ جو ہے, چند نوجوان وہاں پہ کھیل رہے. تو وہ چاچا دیکھ ہی رہے کہ یہ نوجوان جو کھیل میں لگے ہوئے ہیں, تو کیا کیا جائے. تو اتنے میں چاچا ایک چیز ڈھونڈنے لگ گئے, چاچا داڑھی والے ایک چیز ڈھونڈنے لگ گئے. وہ چیز کیا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. وہ ڈھونڈنے لگ گئے, تو اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی دیر ہو گیا, یوں سب گھنٹوں لگ گیا, لیکن اسے وہ چیز ملی نہیں. تو وہاں نوجوان جو لڑکے کھیل رہے تھے وہ پوچھے, چاچا آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو اتنی دیر سے. تو بولے بیٹا میں کچھ چیز ڈھونڈ رہا ہوں. تو بولے آپ بتائیے تو ہمیں, ہم بھی ڈھونڈ کے دیتے آپ کو. تو بولے نہیں بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں, تم نہیں ڈھونڈ پانا. بولے ارے چاچا تم بوڑھے ہو گئے, تمہیں برابر سے دکھتا نہیں ہوگا, ہمیں بتا دیا ہم ڈھونڈ کے دیں گے. بولے ایسی بات ہے. بولے ہاں.
تو بولے ٹھیک ہے بیٹا مجھے ڈھونڈ کے دے دو, میں اپنی جو نا جوانی ڈھونڈ رہا ہوں. تو وہ نوجوان لڑکے سب ہنس رہے تھے, بولے چاچا آپ سٹیا تو نہیں گئے, جوانی کہاں سے آئے گی آپ کو, آپ بوڑھے ہو گئے, اب جوانی تھوڑی نہ آ سکتی آپ کو. تو چاچا نے کہا بیٹا دراصل میں آپ کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میری جو جوانی چلی گئی نا, بڑھاپا ہے, اب جوانی نہیں لوٹ کر آنے والی ہے. تو آپ لوگ ابھی جوان ہو, جوانی میں کھیل کود میں زندگی مت گزارو, فالتو چیزوں میں زندگی مت گزارو, بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارو, تو تب جا کے یہ جوانی آپ کے کام آئے گی. آج کھیل کود میں گوا دو گے. تو کسی شاعر نے کہا نا کہ لڑک پن کھیل میں کھوئی, جوانی نیند بھر سوئی اور بڑھاپا دیکھ کر رویا. تو بڑھاپے میں انسان روتا ہے, ایکسپائر ڈیٹ ہو جاتا. آپ سوچیں گے اسی وقت جاؤ مسجد میں عبادت کرو, اس وقت آپ کو نہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہوگا, نہ غسل کا طریقہ ہوگا, نہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ ہوگا, اس وقت آپ کو کچھ آئے گا نہیں. آپ بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے. تو جوانی میں آپ عبادت کرنی چاہیے, جوانی میں اب کمانے میں لگے ہو, جوانی میں فالتو گیری میں لگے ہوئے, انجوائے میں عیاشی میں لگے ہو, اور بڑھاپا جو ہے وہ بولے مسجد میں گزاریں گے. اب بوڑھے لوگوں کو دیکھے نہیں, کمر جھک جاتی, نہ سجدہ کر پاتے, ان کو نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے. آج آپ جوان ہیں, نماز کا طریقہ سیکھیے, غسل کا طریقہ سیکھیے, غسل کا طریقہ سیکھیے. آپ کے پاس جو موبائل ہے اس موبائل سے اچھی چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھیے, کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیے. آج اگر یوٹیوب میں آپ صرف فالتو کاموں میں لگے رہے تو آپ کی جوانی اور آپ کی جو زندگی یہ برباد کر رہے. تو برائے کرم اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے, سبسکرائب بھی کیجیے, لائک بھی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.